360 में बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या तब्दीलियां आई हैं? फनो सकाफत का घर सूबा पंजाब आज तक किसी सकाफती पॉलिसी से महरूम क्यों रहा? और जानिएगा कि अमेरिकी सदूर की बीवियां फैशन पर कैसे असरअंदाज होती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिका में ओपन बॉर्डर्स और इमिग्रेशन से मुताल्लिक बहस इस वक्त खासी गर्म है। सदर बाइडेन और उनकी इंतज़ामिया ट्रंप दौर की कई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में तब्दीलियों की कोशिश में है। ताहम रिपब्लिकन पार्टी बाइडेन इंतज़ामिया के अब तक के उठाए गए इमिग्रेशन इक़दामात पर यह कहकर तनकीद कर रही है कि उनसे अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेशन बढ़ेगी। आखिर ये बहस है क्या और इस बहस के दोनों जानिब मौजूद फरीक क्या दलाइल देते हैं? इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है इमरान जदून ने। आइए देखते हैं। जो बाइडेन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो सदर ट्रंप के तारिकीन वतन की मुल्क बदरी जैसे इमिग्रेशन से मुतालिक सैकड़ों इक़दामात को फौरी तौर पर मनसूख करके तारिकीन वतन और पनागुज़ीनों को एक बार फिर अमेरिका में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता माह नए अमरीकी सदर ने इमिग्रेशन से मुतालिक 3 हुक्मनामे जारी करते हुए कहा था कि वो नए कवानीन नहीं बना रहे बल्कि एक बुरी पॉलिसी का खात्मा कर रहे हैं। उन ऑर्डर्स में से 2 ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज का असर-ए-नो जायजा लेने से मुतालिक हैं, जिनसे अमेरिका में पनाह लेने के मौके महदूद हुए, गैर ममालिक के लिए फंडिंग रोकी गई, अमेरिका में कानूनी इमिग्रेशन की रफ्तार सुस्त की गई और ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत का हुसूल मुश्किल बनाया गया। जबकि तीसरा सदारती हुक्मनामा एक टास्क फोर्स के क़याम से मुतालिक है जो अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर बिछड़ने वाले खानदानों की शनाख्त का काम करेगी। इन 3 हुक्मनामों के ऐलान से कुछ देर बाद ही अलेहांड्रो मायोर्का ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर का हल्फ उठाया था। वो अमरीकी तारीख में इमिग्रेशन की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदार इस वफाकी महकमे के पहले वजीर हैं जिनका ताल्लुक लातीनी अमरीका से है और जो खुद एक तारिक वतन है। The prior administration. मुख्तसरन कहें तो पिछली इंतजामिया ने पूरी तरह से हमारे मुल्क के इमिग्रेशन सिस्टम को तबाह कर दिया था। जब मैंने 27 दिन पहले आगाज़ किया तो मुझे मालूम हुआ कि हमारे पास कांग्रेस से बरसों पहले मंजूर शुदा इंसान दोस्त कवानीन के नफाज के लिए सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। हमारे पास इन कवानीन को नाफिज करने के लिए लोग, पॉलिसीज़, तरीक़ाकार या तरबियत नहीं थी। सारा निज़ाम धर्म भरम था। प्रोग्रेसिव इमिग्रेशन राइट्स ग्रुप अमेरिकाज़ वॉइस के डगलस रेवलिन का कहना है कि ये साल इमिग्रेशन का साल है। I think Biden has been leaning in. मेरे ख्याल में बाइडन की इमिग्रेशन के लिए हमायत ऐसी है जैसी हमने साबिका सदूर में नहीं देखी। इसमें ये एहसास शामिल है कि हम सब एक महफूज, कानूनी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन सिस्टम चाहते हैं जो अमरीकी अवाम के लिए काम करे, लेकिन जो हमें अपने उन नज़रियात और इक़दार को बरकरार रखने में भी काम आए जो हमें दूसरों को खुशामदीद कहने वाली कौम बनाते हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया के सरहदों पर सख्त हिफाजती इक़दामात के हामियों का कहना है कि सदर जो बाइडेन के इक़दामात अमेरिका को बदनज़मी और लाकानूनियत की तरफ ले जाएंगे और सियासी पनाह से मुतालिक पॉलिसियों में तब्दीली और ओपन बॉर्डर पॉलिसियां अमेरिकी मईशत के लिए नुकसान का बायस हो सकती है, जो कोरोना वबा के बायस पहले ही मसाइल से दो चार है। हमें जो ज़रूरत है वो ये कि जो वादे अमेरिकी अवाम से कई दिहाइयों से किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाए। 1986 की एमनेस्टी में अमेरिकी अवाम से वादा किया गया था कि हम सरहदें महफूज बनाएंगे और ये कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गैर कानूनी मुलाजमीन को काम पर रखने और अमेरिकी मुलाजमीन को उन मुलाजमतों से हटाने या कम रकम के एवज मुलाजमत करने पर मजबूर करने की रोकथाम की जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो लोग गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने उनसे इमिग्रेशन का वादा किया है। हमने अपना वादा पूरा नहीं किया क्योंकि वादा कभी किया ही नहीं गया था। बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि सदर की हिकमत अमली इस बुनियादी उसूल के गिर्द घूमती है कि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम महफूज, मुनज़्ज़म और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कायम है, जो तारिकीन वतन का खैर मकदम करता है। अमेरिका में पाकिस्तानी तारकीन वतन की कुल तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ताहम यूएस सेंसस ब्यूरो के दस्तयाब ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन की तादाद 5.5 लाख से ज़्यादा है। सवाल ये है कि अमेरिका की इस कम्यूनिटी और अमेरिका आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बाइडेन इंतज़ामिया के अब तक उठाए गए इक़दामात हैं क्या? एक बार फिर इमरान जदून।
پاکستانی امریکنز بڑی تعداد میں نیو یارک شہر، واشنگٹن ڈی سی، ہیوسٹن، شکاگو اور سین فرانسسکو جیسے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکی ویزوں اور امیگریشن کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے کئی دوسری تارکین وطن کمیونٹی سمیت پاکستانی امریکن کمیونٹی بھی متاثر ہوئی۔ کیا بائیڈن انتظامیہ کی اب تک متعارف کرائی گئی پالیسیز سے صورتحال میں کسی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہی سوال میں نے مہناز خان سے کیا جو پاکستانی امریکن اور امیگریشن کی وکیل ہیں۔ لاسٹ ایئر ایسا ہوا تھا کہ یہ کووڈ کے جب شروع ہوا تھا کووڈ، تو جیسے دوسری ٹریول پہ ریسٹرکشن لگائی گئی، H1B پہ ریسٹرکشن لگائی گئی، اسی طریقے سے فیملی بیسڈ امیگرینٹ ویزاز پہ بھی ریسٹرکشن لگائی گئی تھی اس وقت۔ وہ بین اب اٹھ گیا ہے، وہ اب ریسنٹ اس وقت رائٹ ناؤ وہ بین نہیں ہے۔ ان 2019 بیفور کووڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایڈ کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایکسٹرا، جب آپ گرین کارڈ کی اپلیکیشن فائل کرتے تھے تو آپ کو ایکسٹرا وہ فارم اس میں ایڈ کرنا ہوتا تھا، اس میں آپ کو انفارمیشن دینی ہوتی تھی، اپنی کریڈٹ رپورٹ کی کاپی لگانی ہوتی تھی، اگر آپ کے کوئی کریڈٹ کارڈز ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹس، بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹس، ہیلتھ انشورنس کی انفارمیشن، آپ کی ایجوکیشنل ڈگریز کی کاپیاں لگانی ہوتی تھیں ٹو شو دیم کہ آپ پبلک بینیفٹ کوئی نہیں لیں گے اور آپ پبلک پہ برڈن نہیں بنیں گے۔ لیکن وہ جو 2019 سے شروع ہوئی تھی امپلیمنٹیشن اس کی، وہ اب مارچ 9 کو DHS نے کہا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی نے، کہ وہ ہم اب اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ ماہرین کے مطابق صدر بائیڈن کو اگرچہ چیلنجز کا سامنا رہے گا، لیکن امریکہ میں اس سال بھی ہزاروں افراد ملک میں امیگرنٹ کا قانونی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور صدر بائیڈن سے امید کرتے ہیں کہ اس عمل میں تیزی آئے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔ 2020 کے امریکی انتخابات میں مسلمان شہریوں نے ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالے۔ ان میں سے 60% سے زیادہ ووٹ نئے صدر جو بائیڈن کے لیے ڈالے گئے، لیکن کچھ مسلمان تنظیمیں امریکی انتظامیہ میں مسلمان شہریوں کو اعلیٰ عہدوں پر دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بائیڈن انتظامیہ کو امریکی تاریخ کی سب سے متنوع کابینہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور صدر جو بائیڈن کے کچھ مسلم اکثریتی ممالک پر سے سفری پابندیوں کو ہٹانے کے بعد مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے انہیں سراہا بھی گیا ہے۔ لیکن کچھ گروپس کو خواہش ہے کہ صدر جو بائیڈن اس سے بھی بڑھ کر اقدامات کرتے۔ ہم صدر بائیڈن سے مسلم کمیونٹی کے لیے جو چاہتے ہیں اس میں یقیناً مسلمانوں کی شرکت کو بڑھانا اور باصلاحیت، متحرک اور تجربہ کار امریکی مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی انتظامیہ میں ان کی زیادہ تقرریاں شامل ہیں۔ امریکی آئین کسی کے مذہبی پس منظر کی بنیاد پر اس کے عوامی عہدے کے لیے انتخاب یا نااہل ہونے کی ممانعت کرتا ہے، لیکن امریکی ریاست ورجینیا کے شہر فیئر فیکس میں ایک لیبین امریکن ابرار اومیش سمیت بہت سے امریکی مسلمانوں کے لیے یہ نمائندگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ I will be honest. I was hoping to see a little bit more. میں سچ کہوں تو مجھے کچھ زیادہ کی امید تھی، نہ صرف افراد اور قیادت کے لحاظ سے بلکہ اس لیے بھی کہ انہیں اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے متنوع کابینہ بنانے پر فخر ہے، لیکن ان میں ایک بھی شخص مسلم کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو نچلی سطح کے عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ ان میں سے پاکستانی نژاد امریکی علی زیدی شامل ہیں جو وائٹ ہاؤس میں ماحولیات کے لیے نائب مشیر ہیں۔ بنگلہ دیشی نژاد امریکی زین صدیق بطور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کے سینئر مشیر، اور فلسطینی نژاد امریکی ریما ڈارڈن وائٹ ہاؤس کے قانون سازی کے امور کی ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کی گئی ہیں۔ مسلمان تنظیموں نے مستقبل کے عہدوں پر غور کرنے کے لیے قابلیت کے اعتبار سے اہم مسلمان امریکیوں کی ایک فہرست مرتب کر کے بائیڈن انتظامیہ کو پیش کی ہے۔ We have a lot of doctors, we have a lot of health care takers that we can. ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس صحت سے متعلق بہت سارے پیشہ ور افراد ہیں جو امریکہ کو دوبارہ صحت مند اور معاشی طور پر مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع کر رہے ہیں۔ اگرچہ ایگزیکٹو برانچ میں اب بھی کابینہ میں کوئی مسلمان کسی اعلیٰ عہدے پر نہیں ہے، لیکن کانگریس امریکہ کے مذہبی تنوع کی نمائندگی کرنے لگی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 435 اراکین میں سے 3 مسلمان ہیں۔ یونی سلیم کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
दुनिया भर से अहम खबरों के लिए और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जबकि ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। फन और सकाफत के लिए मशहूर सूबा पंजाब अब तक किसी भी सकाफती पॉलिसी के बगैर ही काम कर रहा है। सूबा पंजाब की तारीख में पहली बार कल्चर पॉलिसी का मसवदा तैयार किया गया है। पॉलिसी मुतारफ होने से जो सकाफती मेले और तकरीबात सिर्फ लाहौर तक महदूद थे, वो कैसे पूरे सूबे में फैल सकते हैं, और मुख्तलिफ फ़न से जुड़े लोगों के लिए रोज़गार के किस कदर मौके पैदा होंगे, और ये भी कि इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पेश आई। तफसीलात लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। हर औरत वैश्या नहीं होती, मगर हर वैश्या औरत होती। ड्रामा, फिल्में, थिएटर देखना, मेलों, फेस्टिवल और तकरीबात में शिरकत, मुसव्वरी की नुमाइशें और शायरी की शाम लोगों को भाती हैं। फनकार के साथ तस्वीरें बनाना भी बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन अदाकार फिरदौस जमाल समझते हैं कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान में फनकार की कदर है और ना ही उसके लिए कोई सहूलत। हमारे यहाँ फ़न तो चाहते हैं कि जी ऐसा फ़न हो, मौसीकी हो, गाना हो, ड्रामा हो, ये हो, लेकिन फ़नकार से नफ़रत करते हो। यार ये तो मरासी है, चाहे वो कितनी ही अच्छी फैमिली से क्यों ना हो। मैं कोयले से ना दीवार पे ना तस्वीरें बनाता था जो छोटा था, तो वो मुझे लोग कहते दासत बुतान ते जोड़े, यानी क्या बुत बना रहे हो तुम दीवारों पे। तो मुझे डिस्करेज तो वहाँ से हो गए। सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही कि ये तो एक मतलब गैर इस्लामी काम कर रहा है। पंजाब हुकूमत के ओहदेदारों के मुताबिक इंतजामिया फनकारों का शिकवा जायज समझती है। यही वजह है कि मेलों, फेस्टिवल और सकाफती तकरीबात के लिए मशहूर इस सूबे की पहली सकाफती पॉलिसी का मुसवदा मंजूरी के मराहिल में है। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे कल्चर को इंटरनेशनली दुनिया को बताने में हमें आसानी होगी। हर ज़िले में हर साल एक फंक्शन हो, और इसी तरह हमने एक कैलेंडर बनाया है, पूरे साल के हमारे प्रोग्राम होंगे जो आपको पूरे साल कंटिन्यू चलते रहेंगे। और इसी तरह फनकार हैं जो अपनी इस एज में चले जाते हैं कि जिस एज में वो अपनी मार्केट भी नहीं कर पाते, तो उनकी मदद की जाए और अपनी फिल्म इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करें, अपने ड्रामों को अपलिफ्ट करें। सकाफती पॉलिसी का मुसवदा फ़नून लतीफ़ा से जुड़े बहुत से स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ के बाद तैयार हुआ है, जो समझते हैं कि सकाफती सरगर्मियों को हुकूमत की सरपरस्ती, स्पॉन्सरशिप और सब्सिडी की ज़रूरत रहती है। कभी कभी बहुत जोश आता है या नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स को या जो प्रोविंशियल लेवल की, तो वो कोई फेस्टिवल कर देते हैं। उस फेस्टिवल में यहाँ तक हुआ है कि वो कहते हैं कि आप हमें एक 40 मिनट का ड्रामा तैयार करके हमारे फेस्टिवल में आएँ और आपको हम 40,000 रुपये देंगे टोटल। अच्छी प्रोडक्शन के लिए जितनी एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिहाज से ये रिडिकुलस होता है। तो ये कोई वो किसी पे एहसान नहीं करते, ये उनका मैंडेट है इन इदारों का कि वो ट्रेंड सेट करें और एक अच्छे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनको प्रमोट करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को रोजगार मुहैया करने के लिए फ़नून लतीफ़ा से जुड़े अफराद का कहना है कि पंजाब अपनी रवायत, सकाफत, मेलों और त्योहारों से दूर होता जा रहा है, इसलिए पॉलिसी की तश्कील खुश आइंद है। बसंत था, बैसाखी, ये हमारे त्यौहार थे, हमने छोड़ दिए जी फ़लाँ हिंदुओं का है, फ़लाँ सिखों का है। तो इसमें बड़ी डिस्कशंस हुई कि ये त्यौहार तो धरती के त्यौहार हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए त्यौहार हैं, और ये किसी एक मज़हब को मानने वालों के त्यौहार नहीं है। हमने लोगों को मौके मुहैया करने हैं कि वो खुश हो सकें। हुकूमती एहलकारों और फ़नो सकाफत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि पॉलिसी मंजूर होने के बाद तफरीह के मुसलसल मौके मुआशरे में अदम बर्दाश्त को कम करने में भी मदद देंगे।
سرکاری سطح پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیاں لوگوں کو مفت یا سستی لیکن معیاری تفریح فراہم کرتی ہیں. ان کا مسلسل انعقاد نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے بلکہ فنون لطیفہ کے تربیتی فقدان کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. سارنگی موسیقی کی دنیا کا ایک قدیم ساز ہے جو آج کل کم ہی سنائی دیتا ہے. سارنگی بجانے والے بھی اب چند ہی ایک باقی رہ گئے ہیں. سمن خان ملا رہی ہیں لاہور کے ایک ایسے سارنگی نواز سے جنہیں یہ فن وراثت میں ملا اور اب وہ اسے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی پھیلا رہے ہیں. میرے پاس 2 سے 3 ایسے اب اسٹوڈنٹ ہیں کہ میں اس کو ڈارک نہیں کہوں گا. پہلے میں کہتا تھا کہ میں سارنگی کا مستقبل کچھ نہیں دیکھ رہا، لیکن اب مجھے بڑی ہوپ ہے، میں پور امید ہوں. میرا نام زہیب حسن خان ہے اور میں سارنگی نوازوں کے امبرسری گھرانے سے میرا تعلق ہے. ہماری 6 جنریشن جو ہیں وہ سارنگی سے وابستہ ہیں. سارنگی ٹائم ٹریولنگ کا انسٹرومنٹ ہے. ٹائم سے پہلے کا ساز ہے. یہ 300 سال پہلے کی ڈائمنشن کا ہی ہے. اس میں کوئی ایسی رد و بدل نہیں کی گئی. سمجھ لیں کہ یہ 20 سے 25 لوگوں کو سنانے کا انسٹرومنٹ تھا تب کے ٹائم میں. بھئی آپ لائیو، لیکن اب ہے کھلی جگہیں ہیں، آڈینس ہزاروں میں ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اسٹیج پہ بجا رہے ہیں تو یہ تیسری رو میں بھی سارنگی اس کو بغیر مائک کے یا اچھی کوالٹی میں سنائی نہیں دے سکتی. جب میں نے پہلی دفعہ سنا اپنے استاد جی کو تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے. تو میں حیران ہوا، اور بچہ تھا، میری تو گٹار کا شوق تھا ایز اے ٹین ایجر، لیکن میں نے سنتے ہی کہا ہاں میں یہ کروں گا. تو اس طرح میں سارنگی میں آ گیا. اور کچھ میرے والد صاحب کی وش تھی کہ اگر یہ اب ہماری جنریشن میں نہ ہوا یہ کام تو پھر سمجھے ہماری جو ہمارے خاندان کا یہ وراثت ہے، جو یہ ہیریٹیج ہے میوزیکلی سارنگی کا، وہ ختم ہو جائے گا. پورا فیملی گیپ جو ہے نا، وہ اس کی جو پاپولرٹی ہے نا اس کا باعث بنا. میرے والد نے، میرے تایا نے، میرے انکلز نے، جتنے بڑے لوگ تھے، اساتذہ تھے، ان سب لوگوں نے سارنگی نہیں کی. انہوں نے اپنی آگے والی نسلوں کو سارنگی نہیں بتائی. وہ کہتے تھے کہ ایسے حالات جا رہے تھے، ایسی ڈس انکریجمنٹ جا رہی تھی سارنگی پلیئرس کے ساتھ کہ ہم دل برداشتہ ہو گئے. ہم نے ٹھان لیا کہ نہیں یار، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم سارنگی نہیں کرائیں گے. آج کل میں الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں سارنگی سکھا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے لاہور سارنگی اسکول. اس کے علاوہ میں UK میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں بہت سے لوگوں کو آن لائن اسکائپ یا زوم کلاسز پہ سارنگی سکھا رہا ہوں. اب ذکر کرتے ہیں امریکہ کا. یہاں فرسٹ لیڈیز یا ملک کے صدور کی بیگمات کو انتخاب کے عمل سے تو نہیں گزرنا پڑتا، تاہم ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے خوش لباس بھی نظر آئے. بظاہر تو ان کے پاس کوئی سیاسی اختیارات نہیں ہوتے، لیکن جدید دور کی فرسٹ لیڈیز فیشن ڈپلومیسی کے ذریعے اپنا نقطۂ نظر کیسے بیان کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ کی نئی فرسٹ لیڈی بننے کے چند ہی گھنٹوں بعد ڈاکٹر جل بائیڈن نے خصوصی طور پر تیار کروایا گیا ڈریس اور کوٹ پہنا، جس پر امریکہ کی تمام ریاستوں کے سرکاری پھول کڑھے ہوئے تھے. The state flower for Delaware was embroidered closest to her heart. لباس پر ان کی آبائی ریاست ڈیلاویئر کا پھول ان کے دل کے قریب ترین تھا. میرے خیال میں اس کے ذریعے وہ اتحاد کا پیغام دے رہی تھی جو بطور صدر ان کے شوہر کے لیے ایک اہم موضوع رہا ہے. Which of course has been already one of her husband's main themes as president, unifying the nation. What a first lady wears is actually very important. Whether it's fair or not is another question, but it's, fashion diplomacy at its peak. کیٹ براور امریکی خواتین اول پر ایک کتاب کی مصنفہ ہیں.
ان کے مطابق امریکی صدر کی بیگم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ امریکہ میں بنائے گئے ملبوسات پہنیں. وہ جس ڈیزائنر کا تیار کردہ لباس پہنتی ہیں اس کا کریئر بن جاتا ہے. مشیل اوباما نے تقریب حلف برداری کے روز شام کو جو لباس پہنا اس کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوا. انہوں نے ڈیزائنر جیسن وو کا بنایا ہوا سفید گاؤن پہنا. تب جیسن کے بارے میں کم ہی لوگوں نے سن رکھا تھا، لیکن مشیل نے ایک طرح سے ان کے کریئر کا آغاز کر دیا. کیٹ کہتی ہیں کہ اچھا لگنے کے ساتھ ساتھ فرسٹ لیڈیز پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ایسی دکھائی دیں کہ لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھیں. ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے ملبوسات پہنیں جو امریکی خواتین بھی خرید سکیں یا کم از کم انہیں خریدنے کی خواہش کریں. When Melania Trump was first lady, she famously wore this 51. ملانیا ٹرمپ نے جب ڈولچے اینڈ گبانا کی $51,000 کی جیکٹ پہنی جو کہ اکثر امریکیوں کی تنخواہ کے برابر ہے تو اسے غیر حقیقت پسندانہ سمجھا گیا. مشیل اوباما نے بھی کئی مہنگے ڈیزائنر لباس پہنے، لیکن وہ اپنے وارڈروب میں سستے کپڑے شامل کرنے کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھیں. We saw Michelle Obama mixing high. ہم نے مشیل اوباما کو مہنگے اور سستے کپڑے پہنتے دیکھا. وہ فرسٹ لیڈی کے علاوہ ماں بھی تھیں تو وہ سستے سویٹر کے ساتھ ایک مہنگی اسکرٹ پہن لیتی. میرے خیال میں فرسٹ لیڈیز کو یہ حقیقی فائدہ تو ضرور ہے کہ وہ ڈیزائنرز کو نمایاں کر سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ نقصان بھی ہے کہ وہ ایسی اشیاء نہیں پہن سکتی جو لوگوں کی دسترس میں نہ ہوں، کیونکہ لوگ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے. جل بائیڈن کی بات کی جائے تو کیٹ توقع کرتی ہیں کہ نئی فرسٹ لیڈی ایسے ملبوسات پہنے گی جو عوام کی دسترس اور قوت خرید میں ہوں گے، خصوصاً اب جبکہ کرونا وبا جاری ہے. ڈورا میکوار کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ. دنیا کے تمام ایسے ملک جہاں کوئی بھی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، ہر سال وہاں مختلف کیڑے مکوڑے اور بیماریاں اربوں ڈالر کی فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ایسے کاشتکار جو کیڑے مار ادویات کا استعمال نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں اکثر اپنے پودوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. لیکن ایک کمپنی ایسی ہے جو ان کاشتکاروں کی مدد کرنا چاہتی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. ہالینڈ میں رات کا وقت ہے. ایک شکاری ڈرون ایک حملہ آور پر نظر جمائے اڑان بھرتا ہے. اس کا ہدف نیدرلینڈ کے کاپر کرس نامی ایک گرین ہاؤس میں فصلوں کے لیے خطرہ بننے والے کئی پتنگوں میں سے ایک پتنگا ہے. میں کیمیکل استعمال نہیں کر سکتا. میں ریسٹورینٹس کو یہ اشیاء سپلائی کرتا ہوں. میرے پاس انوکھی پروڈکٹس ہیں جن پر آپ کو کیمیکل اسپرے کرنے کی اجازت نہیں ہے اور میں یہ نہیں چاہتا. ایک ڈچ اسٹارٹ اپ کمپنی پیٹس ڈرونز نے ایک اڑنے والا روبوٹ ڈیزائن کیا ہے. یہ روبوٹ ان طلبہ سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے جو مچھروں کو مارنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے تھے. یہ سسٹم کیڑے اور ڈرون کی پوزیشن کی نشاندہی کرنے کے لیے اسٹیریو ویژن کیمرہ استعمال کرتا ہے. یہ کیڑے کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے. یہ جانتا ہے کہ ڈرون کہاں ہے کیونکہ یہ وہاں موجود ہے، اور پھر یہ ڈرون کا رخ کیڑے کی جانب کر دیتا ہے اور اسے یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کرنا ہے. کاپرٹ کرس کے مالک راب بان کا کہنا ہے کہ ہنٹر ڈرون جانتا ہے کہ کون سے کیڑوں پر حملہ کرنا ہے اور کن پر نہیں. یہ تتلیوں اور پتنگوں کو پہچانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کس کو مارنا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ فائدہ مند ہیں. میرا مطلب ہے آپ لیڈی بگ نہیں مارنا چاہیں گے کیونکہ یہ ایفائڈ کیڑے کے خلاف بہت مددگار ہے، لہٰذا انہیں صرف غیر فائدہ مند کیڑوں کو مارنا چاہیے اور اچھے کیڑے مہنگے ہوتے ہیں. میں شہد کی ایک مکھی کے لیے کم سے کم 50 سینٹس ادا کرتا ہوں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہ ماری جائیں. رابان کا کہنا ہے کہ صرف ایک کیڑے سے 10,000 یورو کا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ڈرون کی مدد سے ملنے والے تحفظ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن 2019 کے اندازوں کے مطابق ہر سال کیڑے مکوڑے 20 سے 40% کے درمیان عالمی فصل کی پیداوار کو نقصان پہنچاتے ہیں. صرف حملہ آور کیڑے $70 ارب کے نقصان کے ذمہ دار ہیں. آرش عرب اسدی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.